السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया जब उसने उनमें एक रसूल बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का किस कदर बड़ा एहसान है हम पर, शायद इस उम्मत मुस्लिमा को इसका अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह की जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं ना, शायद अगर ये कहा जाए कि उनमें सबसे बड़ी नेमत हमें उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द बनाया ये है, तो ये बेजाना होगा। मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना ये इस कदर बड़ा एजाज़ है कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज एक मील की दूरी पे होगा, लोग पसीने से शराबूर होंगे और अंबिया भी नफ्सी नफ्सी की पुकार लगा रहे होंगे। उस वक़्त अगर पूरे महशर के मैदान में कोई फ़र्द अपनी ज़ात की सिवा किसी और का सोच रहा होगा ना, पूरे महशर के मैदान में अंबिया समेत कोई फ़र्द अपनी ज़ात के सिवा किसी और का सोच रहा होगा, तो वो हमारे नबी हैं और हमारे मुतल्लक़ सोच रहे होंगे। पूरे महशर के मैदान में न जनाब आदम अपनी उम्मत का सोचेंगे, न जनाब मूसा, जब तक कि हिसाब किताब शुरू ना हो जाए। हाँ, हिसाब किताब के शुरू हो जाने के बाद फिर अंबिया अपनी उम्मतों की सिफारिश करेंगे, लेकिन जब तक हिसाब किताब शुरू नहीं होता,
ہر نبی کو اپنی جان کا ہوگا، ہر نبی اپنے رب سے اپنی جان کے حوالے سے دعا کر رہا ہوگا، لیکن ہمارے نبی اس وقت بھی امتی امتی کی پکار لگا رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ احکم الحاکمین ہمارے پیارے نبی کو اس امت کے لوگوں کے لیے احسان قرار دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں کس قدر فکر مند ہیں اور رہتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے تمہیں میں سے، اس پر یہ بہت گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، وہ مومنوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اور مومنوں کے حوالے سے بڑا حریص ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ میرے یہ امتی جو ہیں یہ کہیں جہنم میں نہ جائیں، میں انہیں جنت میں لے کے جاؤں، اس حوالے سے بڑا حریص نبی ہے۔ محترم بھائیو، آج کا خطبہ جمعہ میرا شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کس طرح کریں گے، اور مقام شفاعت اور شفاعت کبریٰ کیا ہے اور مقام محمود کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی، فرشتوں میں سے کوئی بھی، انسانوں میں سے کوئی بھی، جنوں میں سے کوئی بھی، وہ چاہے اللہ کے قریب جتنا کیوں نہ ہو، اپنی مرضی سے اللہ کے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ قیامت والے دن کوئی بندہ، کوئی جن، کوئی فرشتہ اللہ سے اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، سفارش تو دور کی بات ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی بھی فائدے کی مالک نہیں ہوگی اور تمام معاملہ اللہ کے لیے ہوگا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجیے سفارش ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی اجازت سے کر سکتا ہے۔ تو قیامت والے دن یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ہاں اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ اور صرف یہ نہیں، اللہ اجازت دے، اجازت کے ساتھ جس کے لیے اجازت دے اس کی سفارش کی جائے گی، اور اللہ جس کی سفارش کرنے سے منع کر دے اس کی بھی سفارش نہیں کی جا سکتی، اور اس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، پہلے تو عقیدہ درست کر لیں کہ یہ جو ہمارے ہیں کہ پیر صاحب سفارش کر لیں گے، فلاں سفارش کر لے گا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ سفارش کر لیں گے، تو یہ سارے بے بنیاد عقیدے ہیں۔ قرآن ان کی مخالف سمت میں کھڑا ہے، اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کوئی بھی اتنی جرت نہیں کر سکے گا کہ سفارش کرے، حتیٰ کہ انبیاء بھی یہ جرت نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ کے حکم اور اذن سے انبیاء سفارش کریں گے، پھر مومنین بھی سفارش کریں گے، مگر کوئی اپنی مرضی سے کسی کو دنیا میں یہ کہے کہ تیری قیامت والے دن میں سفارش کروں گا، ایسا نہیں ہے جب تک کہ اللہ اس بات کی اجازت نہ دے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، خیرت بین الشفاعہ وبین ان یدخل نصف امت الجنہ، میرے صحابہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں یا تو شفاعت کو اختیار کروں اور قیامت والے دن اپنے امتیوں کی سفارش کروں، یا پھر شفاعت کو چھوڑ دوں اور اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں میں تمہاری آدھی امت کو جنت میں بھیج دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے صحابہ میں نے آدھی امت کا جنت میں جانا یہ سلیکٹ نہیں کیا، فاخترت الشفاعہ، میں نے سفارش کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، لأنها اعم واکفا، اس لیے کہ سفارش زیادہ عام اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے۔ پھر اگلے جملے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑی امید کے جملے ہیں۔ فرمایا اترونها للمتقین، صحابہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میری سفارش متقین کے لیے ہوگی؟ لا، نہیں، لیکنها للمذنبین، میرے صحابہ میری سفارش تو گناہ گاروں کے لیے ہوگی، الخطائین جو بڑے خطا کار ہوں گے، المتلبسین جو گناہوں میں لت پت ہو چکے ہوں گے، میری سفارش قیامت والے دن ان کے لیے ہوگی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کو اختیار کیا ہے، اور جو دوسرا اختیار دیا گیا تھا کہ آدھی امت کو جنت میں لے جاؤ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دعا کا حق تھا۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ دعا کا حق دیا تھا کہ اپنی امت کے لیے کوئی ایک دعا مانگو کہ جس کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ تو ہر نبی نے دنیا میں اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگ لی، سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی کریم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوا کرتی تھی جو اپنی امت کے لیے وہ مانگا کرتا تھا، ہر نبی نے مانگ لی۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دعوتی یوم القیامہ شفاعۃ لِأُمَّتِي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ اپنی دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے، اور قیامت والے دن میں اپنی امت کی سفارش کرتے ہوئے اس دعا کو استعمال کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کو منتخب کیا ہے، دعا کو منتخب کیا ہے، اور اللہ نے جو یہ ایک دیا تھا کہ آپ آج امت کو جنت میں لے جاؤ، رسول کریم نے اسے پسند نہیں کیا اور سفارش کو پسند کیا ہے۔ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی اس کا منظر کیا ہوگا، چند احادیث اس حوالے سے آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ شفاعت کئی قسم کی ہوگی۔ پہلی شفاعت تو تمام انسانیت کے لیے ہوگی، اس شفاعت میں انبیاء بھی شامل ہوں گے، جناب آدم بھی شامل ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اور تمام انسانیت کے لیے سفارش اللہ کے حضور کریں گے۔ دوسری شفاعت ہوگی ان مومنین کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں گا، لیکن وہ تب تک جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ نبی رحمت ان کے لیے سفارش نہیں کرے گے، اگرچہ ان پر حساب کوئی نہیں۔ تیسری سفارش وہ ہوگی کہ جنت کے لیے سفارش تو ہو جائے گی پر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، نبی رحمت سفارش کریں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ پھر چند ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچے مقام اعراف پر ہوں گے، رسول کریم کی سفارش سے یہ جنت میں جائیں گے۔ پھر کچھ گنہگار ہوں گے، وہ سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ پھر جہنمی ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہ بھی نبی رحمت کی سفارش سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے، حتیٰ کہ کوئی بندہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جس کے دل میں رائی کے ذرے سے بھی 3 گنا کم بھی ایمان ہو اور وہ جہنم میں رہ گیا ہو، ایسا بندہ بھی نہیں بچے گا۔ اور اس وقت پھر کفار یہ حسرت کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور بہت بار چاہیں گے کافر کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہماری بھی سفارشیں ہو جاتی، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں بالترتیب یہ ساری سفارشیں بیان کروں گا۔ پہلی سفارش، محشر کا میدان لگا ہوگا، اور محشر کا میدان چٹیل ہوگا، اس کے اندر یہ پہاڑ نہیں ہوں گے، بالکل چٹیل میدان ہوگا، اور تمام انسانیت وہاں پہ کھڑی ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ کوئی بندہ ایک نظر سے سب کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے گا، اور پکارنے والے کی پکار سبھی سن سکیں گے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی رحمت نے فرمایا کہ حالت ایسی ہوگی اور تکلیف ایسی ہوگی کہ زندگی بھر لوگوں نے ایسی تکلیف کا سامنا نہیں کیا ہوگا جو محشر کے میدان میں جس تکلیف کا سامنا ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ جو معاملہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اس تکلیف سے نجات حاصل کریں، کوئی بندہ ڈھونڈو کہ جس کو اللہ کے ہاں سفارشی بنا کر پیش کریں اور وہ اللہ سے سفارش کرے تاکہ ہمارا حساب کتاب ہی شروع ہو جائے اور اس تکلیف اور اذیت سے ہمیں نجات مل جائے۔ لوگ سوچیں گے، اس پر مشورہ ہوگا، کہیں گے جناب آدم کے پاس چلتے ہیں، یہ اول البشر ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے، سارے لوگ جناب آدم کے پاس جائیں گے۔ آپ روئے زمین پر اول البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اپنی روح کو آپ میں پھونکا، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں اور کس کیفیت سے دو چار ہیں، آئیے ذرا اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیجیے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم کہیں گے آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی میرا رب اتنا غصے میں آیا ہے اور نہ آج کے بعد میرا رب کبھی اتنا غصے میں آئے گا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا، نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، ہائے میرا نفس، اللہ مجھے بچا لے۔ حضرت آدم کہیں گے میں تمہارے ساتھ نہیں چل
چل سکتا تم ایسا کرو، نوح نبی کے پاس جاؤ، یہ اللہ کے پہلے رسول ہیں زمین پر، ان سے جا کر کہو کہ وہ آپ کے اللہ سے سفارش کریں۔ لوگ سارے جناب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں روئے زمین پر پہلے، اللہ نے آپ کو اپنا شکر گزار بندہ قرار دیا ہے، چلیے آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور کس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، چلے اللہ کے حضور اور اللہ سے ہماری سفارش کر دیں۔ نبی نوح کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اپنی قوم پر بد دعا کر دی تھی، اس سے آج میں ڈر رہا ہوں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، نفسی نفسی، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنا غصے میں آج سے پہلے نہ آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا، اس لیے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا۔ تم نبی موسیٰ نبی ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا دوست نبی ہے۔ تمام لوگ نبی ابراہیم کے پاس جائیں گے، اے ابراہیم آپ خلیل اللہ ہو، زمین پر اللہ کے دوست تھے، اللہ نے آپ کو اپنا دلی دوست قرار دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس کیفیت سے دو چار ہیں۔ جناب ابراہیم کہیں گے آج میرا رب بڑا غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئے گا، مجھ سے زندگی میں 3 جھوٹ سرزد ہوئے تھے، 3 جھوٹ، میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ میری پکڑ نہ کر لے، نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر لاحق ہے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا۔ تم نبی موسیٰ کے پاس جاؤ، تمام لوگ نبی موسیٰ کے پاس آئیں گے، اے نبی موسیٰ آپ کلیم اللہ ہو، اللہ نے آپ سے گفتگو کی ہے، اللہ نے آپ کو تورات دی تھی، اللہ کے آپ محبوب نبی ہیں، اللہ سے ہماری سفارش کر دیجیے، دیکھتے رہے ہم کس کیفیت سے دو چار ہیں، کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ نبی موسیٰ کہے گا علیہ السلام کہ آج میرا رب اتنا غصے میں ہے جتنا نہ کبھی اس سے پہلے تھا نہ کبھی اس کے بعد ہوگا، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کیونکہ میں نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا تھا، اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، اس لیے آج میں تمہاری سفارش نہ کر سکوں گا، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ تم نبی عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، تمام لوگ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ تو اللہ روح اللہ ہو، اللہ کا کلمہ ہو جس نے پاک مریم کے دامن میں القاء کیا تھا، آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ نبی عیسیٰ اپنا کوئی گناہ تو نہیں گنوائیں گے، لیکن کہیں گے کہ میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا، آج تم آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے اللہ نے سارے گناہ ہی معاف کر دیے ہیں، آپ ان سے جا کے مطالبہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر ساری انسانیت میرے پاس آئے گی اور ساری انسانیت آ کر کہے گی کہ آپ تو وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کے پچھلے بھی اور سابقہ اور لاحقہ تمام قسم کے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں محشر کے میدان سے چلوں گا، عرش بری کے نیچے آؤں گا اور وہاں پر میں اپنے رب سے گفتگو کرنے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ مجھے اپنی حمد کی اس وقت کلمات میرے دل میں ڈالے گا جو ابھی میں نہیں جانتا کہ وہ کلمات کیا ہوں گے، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد کروں گا، اللہ مجھ سے مخاطب ہوگا اور کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے سجدے سے، قل یسمع لک، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطی، سوال کیجیے آپ کو آپ کا سوال دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول سفارش کریں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، اور یہ جو سجدے میں پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں مقام محمود، یہ جو اللہ اجازت دے گا اور اللہ کے حضور نبی کریم سجدہ کریں گے، اس سجدے کو کہتے ہیں مقام محمود، اور یہ پوری انسانیت میں سے صرف ایک بندے کو یہ مقام ملے گا اور وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ تو شفاعت ہو گئی، اس شفاعت کے اندر انبیاء بھی شامل ہوں گے، آپ انبیاء کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، کنت امام النبیین، میں نبیوں کا بھی امام ہوں گا، وخطیبہم، اور ان کی طرف سے اللہ سے بات کرنے والا میں ہوں گا، وصاحب شفاعتہم، ان کی سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا، ولا فخر، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو انبیاء کی سفارش کس بات کی؟ حساب کتاب شروع ہو جائے، انسانیت میں انبیاء بھی شامل ہوں گے، اور تمام انبیاء اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، واول شافعین، میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا، واول مشفعین، سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، ولواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت والے دن۔ پہلی سفارش جیسے ہی ختم ہوگی، نبی کریم اس کے بعد جہنم سے اور جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلی سفارش اللہ کے رسول کریں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا، میں پھر اللہ کی حمد بیان کروں گا، اللہ پھر مجھے کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، ذرا سر اٹھائیے،
قل یسمع لک، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، سوال کے لیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کے لیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، پہلی سفارش دے دی کہ تمام انسانیت کا حساب کتاب شروع ہو۔ یہ دوسری سفارش ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، ادخل الامت امتک، اے نبی اپنی امت میں سے داخل کر دیجیے من لا حساب علیہ، ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، من الباب الجنت، من باب الایمن، جنت کے دائیں دروازے سے ان کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ کے رسول اپنی امت کو ان لوگوں کو لیں گے جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا، جو جنتی ہوں گے لیکن سفارش کے بغیر جنت میں جا نہیں سکیں گے۔ اللہ کے رسول کی سفارش ہوگی، اللہ کے رسول لیں گے انہیں جنت کی طرف۔ اب جنت پر پہنچیں گے، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر جا نہیں سکتے۔ نبی رحمت نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا خازن آئے گا، نگران آئے گا، من انت، کون ہو؟ فَأَقُولُ أَنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آگے سے نگران کہے گا جنت کا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں جنت کا دروازہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں۔ جنت کا دروازہ کھلے گا، یہ گروہ جنت میں، رسول کریم واپس آئیں گے اللہ کے دربار میں، سجدے میں سر رکھیں گے، پھر اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ اللہ پھر کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، سوال کے لیے دیا جائے گا، قل یسمع لک، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اشفع تشفع، سفارش کی لیے سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پھر کہوں گا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ تو اللہ پھر یہ جو جنت میں جائیں گے نا، ان میں ایک تو بغیر حساب کتاب کے وہ بھی چلے گئے، اس کے بعد وہ لوگ جن پر جہنم نہیں ہے، اگرچہ گناہ تھے ان کے لیکن جنت تھی، وہ بھی چلے گئے۔ اب باری آئے گی جو جہنمی ہیں، جہنم میں گئے ہیں، ان کی باری ہے۔ نبی کریم کہیں گے کہ میری امت جہنم میں، اللہ نہیں، سفارش قبول کر، میں اپنی امت کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ میری سفارش اس حوالے سے قبول کیجیے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اخرج امتک، اے نبی اپنی امت میں سے نکال لیجئے، من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من حبہ، فرمایا کہ ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیجئے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں وہاں دربار سے ہٹوں گا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، میں وہاں سے نکلوں گا اور اللہ کے حکم کو پورا کروں گا اور جہنم سے لوگوں کو نکال لوں گا کہ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیج کر پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، پھر کہوں گا اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ اللہ پھر مجھے کہے گا یا محمد ارفع راسک، سل تعطا، قل یسمع لک، اشفع تشفع، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، بتائیے آپ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا، سفارش کے لیے آپ کی سفارش مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پھر کہوں گا ربی امتی امتی۔ یہ 2-3 چکر جنت کے لگ چکے ہیں، جہنمیوں میں سے بھی وہ جہنمی نکل کر جنت میں جا چکے ہیں کہ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا ہیں؟ رحمت للعالمین، عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی پر یہ بہت گراں گزرتا ہے کہ اس کا امتی مشقت میں پڑے، عذاب میں مبتلا ہو، میرے نبی کو یہ برداشت نہیں ہے۔ میرا نبی پھر اپنا سر اللہ کے حضور رکھے گا کہ اللہ کہے گا فرمائیے کیا چاہتے ہیں آپ، مطالبہ کیجیے، آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ کہا اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، جائیے آخرج امتک، اپنی امت میں سے اس بندے کو نکال لیجئے، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من النار من ایمان، کہ اس بندے کو نکال لیجئے جس کے دل میں ذرہ یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال لیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں جلدی جلدی جاؤں گا، میں اپنی امت کے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے یا ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، نکال کر پھر میں اللہ کے حضور آ جاؤں گا۔ میرا امتی ابھی بھی جہنم میں ہے، امتی میرے ابھی بھی، کہتا میں اپنا سر پھر سجدے میں رکھوں گا اور پھر کہوں گا، پھر اللہ کی تعریف بیان کروں گا۔ اللہ مجھے پھر کہے گا یا محمد ارفع راسک صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی رحمت سر اٹھائیے، مانگیے، مطالبہ کیجیے، سفارش کیجیے، آپ کی مانی جائے گی۔ میں پھر کہوں گا ربی امتی ربی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اخرج منہا من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال خردل من ایمان،
فرمایا کہ جائیے جہنم میں جس بندے کے دل میں بھی ایک رائی سے 3 گنا کم بھی ایمان موجود ہے نا، رائی کے دانے سے جو بالکل معمولی سا ہوتا ہے، اس کے دانے سے 3 گنا کم بھی ایمان موجود ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال لیجیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں جاؤں گا اور ان کو بھی نکال لاؤں گا۔ اللہ کے رسول اتنی دفعہ سفارش کریں گے کہ جہنم میں کوئی امتی نہیں رہ جائے گا سوائے اس کے جس کو قرآن نے جہنم میں روک رکھا ہے، جو قرآن کی وجہ سے جہنم میں ہوگا، اور پھر وہ اللہ کی سفارش سے نکلیں گے، نبی رحمت کی وہ سفارش نہیں چلے گی۔ اور جتنے ایمان والے ہوں گے نا لوگ، ان کا ایمان اگرچہ کمزور ترین درجوں میں کیوں نہیں ہے، اگر دل میں ایمان کی کچھ روشنی ہوئی اور وہ ذرے کے 3 گنا کم بھی ہوئی، نبی رحمت سفارش کر کے جہنم سے نکلوا لیں گے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور اس دوران جو وہ لوگ تھے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر تھے، اصحاب الاعراف، نبی رحمت ان کی بھی سفارش کریں گے، وَأَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يَدْخُلُونَهَا بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی رحمت جو اصحاب الاعراف ہیں ان کی سفارش کریں گے، وہ بھی آپ کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح تمام امتی نبی کریم کے جو ایمان والے تھے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا ہے ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، قیامت والے دن میری سفارش خاص طور پر میری ان امتیوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہ کیا کرتے تھے۔ میرے امتی تو ہیں نا، اگرچہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اور یہ سفارش سے اس قدر زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، آدھی جنت مسلمانوں سے بھر جائے گی، آدھی جنت۔ اور جنت کا جو کم تر جنتی ہوگا نا، سب سے کم تر جنتی، یہ دنیا اور اس جیسی 10 دنیا اللہ اس کو جنت میں عطا کرے گا۔ جنت اتنی وسیع ہے، لیکن اپنی وسعت کے باوجود آدھی جنت امت محمدیہ سے بھری ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کائنات نے فرمایا اما ترضون، کیا تم اس بات پر راضی ہو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کہ جنت کا چوتھائی حصہ تم ہو؟ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، خوش ہو گئے سارے صحابہ۔ نبی کریم نے پھر فرمایا اما ترضون ان تکونوا ثلث من اہل الجنہ، کہ اس بات پر راضی ہو کہ جنت کا تیسرا حصہ تم پر مشتمل ہو؟ صحابہ نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، خوش ہو گئے، کہا انی ارجو ان تکون شطر اہل الجنہ، مجھے امید یہ ہے اللہ سے میری امت کا آدھی جنت میری امت سے بھری ہوگی۔ تو یہ نبی کریم اس طرح سے سفارش کریں گے قیامت والے دن اس امت کی، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا قیامت والے دن۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حوالے سے ہر مسلمان کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ سفارش ہمیں حاصل ہو، اور قیامت والے دن اللہ کے رسول کی سفارش، چونکہ اس کے بغیر تو کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا نا، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اس لیے سفارش کی کوشش کرنا کہ یہ سفارش ہمیں ملے، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور اس کی کوشش کے لیے چند باتیں وہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، یہ ہر بندہ اس وقت سفارش کا مستحق ٹھہرتا ہے جب وہ مسلمان ہو۔ جس وقت وہ اسلام کے دائرے سے نکلتا ہے وہ سفارش کا مستحق نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، جانتے ہو کہ آج رات میرے رب نے مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ کہا میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے یا اپنی آدھی امت جنت میں لے جاؤ یا سفارش۔ کہا میں نے کہا میں سفارش کروں گا امت کے لیے، آدھی امت نہیں، میں تو ساری امت لے جاؤں گا جنت میں، لیکن سفارش کروں گا، آدھی نہیں۔ تو صحابی عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ذرا اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کی آپ سفارش کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہی لکل مسلم، میری سفارش کسی ایک دو بندے کے لیے نہیں ہوگی، میری سفارش تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ کوشش کرو کہ جب موت آئے نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب موت آئے تو اسلام کی حالت پہ آئے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اسلام کی حالت میں مرنا، کہ جب اسلام کی حالت میں موت آئی تو نبی رحمت ہماری سفارش کریں گے، لیکن اگر آخری لمحوں میں ایمان اور اسلام سے پاؤں پھسل گیا، نبی رحمت کی سفارش سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ جی مسلمان ہوں آپ۔ دوسری چیز ہے کہ اسلام کے ساتھ توحید ہونی ضروری ہے، موحد ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ توحید والا نہ ہوا، اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا، چاہے وہ ہزاروں مرتبہ کلمے پڑھتا ہو،
اس کی کوئی سفارش نہیں ہے۔ نبی رحمت کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، وہ کون سا خوش بخت ہوگا جسے قیامت والے دن آپ کی سفارش حاصل ہوگی؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول کہنے لگے، اے ابو ہریرہ میرا گمان یہ تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں تو ہی مجھ سے سب سے پہلے پوچھے گا، کیونکہ تو حدیث سننے کا بڑا حریص ہے۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، قیامت والے دن میری شفاعت کو حاصل کرنے والا خوش نصیب وہ بندہ ہوگا جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، خالص ہو کر۔ اور خالص کا معنی کیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دل کو منا لیا، تو پھر غیر اللہ نہیں ہے اس میں، پھر صرف اللہ ہے اس دل میں۔ اور جس وقت اللہ کے ساتھ غیر اللہ آ گیا تو پھر خالص نہیں رہا، پھر یہ دوغلا کام ہو گیا ہے۔ جب تک یہ دل میں خالص اللہ ہے، اللہ کے رسول کی سفارش کے ہم مستحق ہیں۔ وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرمایا کہ میری سفارش ہر اس بندے کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوں، ہر اس بندے کو میری سفارش اس لازمی پہنچے گی۔ دوسری چیز، دو عمل ہیں چھوٹے چھوٹے سے، وہ آپ کر لیں تو سفارش کا چانس زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایک یہ عمل ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا، اذان میں جو مؤذن کہتا ہے اس کا جواب دو، اذان کا جواب دو، جیسے جیسے مؤذن اذان کہتا ہے تم بھی اذان کا جواب دو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اذان کا جواب دینے کے بعد درود ابراہیمیہ آپ پر پڑھیے، اور اس کے بعد یہ دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ نبی کریم نے فرمایا جو بندہ یہ کام کرے، اذان کا جواب دے، مجھ پر درود بھیجے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری سفارش اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اس پر فرض ہو جائے گی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ دوسرا کام، صبح شام رسول کریم پر 10 مرتبہ درود پڑھیں، اس سے بھی رسول کریم کی سفارش ملتی ہے۔ من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو مجھ پر صبح کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، میں ایسے امتی کے لیے سفارش کروں گا قیامت والے دن۔ تیسرا عمل، آپ اپنے خادموں سے اکثر پوچھا کرتے تھے میرے خادموں کیا ضرورت کوئی ہے تو مجھے بتاؤ، تمہاری ضرورت پوری کروں۔ ایک خادم بڑا نرالا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول ایک ضرورت ہے میری۔ کہا وما حاجتک، کیا تیری ضرورت ہے؟ کہا حاجتی ان تشفع لی یوم القیامہ، میری حاجت یہ ہے، مجھے ضرورت اس بات کی ہے قیامت کا دن ہو اور میرے سفارشی آپ ہوں۔ کہا اللہ کے رسول حیران ہوئے، کہا تجھے یہ بات کیسے سجائی دی، تیرے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ میں یہ مطالبہ اللہ کے رسول سے کروں؟ کہا ربی، میرے رب نے میرے دل میں ڈالی ہے، تو یہ میری خواہش ہے، میری ضرورت ہے کہ قیامت کا دن ہو میری سفارشی آپ ہوں۔ کہا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر نوافل کثرت سے پڑھا کرو، میری مدد کرو، تمہارے کثرت سے نوافل پڑھنے سے تمہاری سفارش میں کروں۔ یہ 3 عمل ہیں چھوٹے چھوٹے سے، نوافل پڑھو اور درود ابراہیمی صبح شام پڑھو، اذان کا جواب دے کر دعا پڑھو اذان کے بعد والی، رسول کریم کی سفارش کے زیادہ مستحق بن جاؤ گے آپ۔ باقی تو ہر مسلمان کے اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ ایک بات کا دھیان رہے، زندگی میں کبھی شرک نہ آنے پائے، شرک آ گیا تو وہ نبی رحمت جو رحمت للعالمین ہے، آپ اس نبی رحمت کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ جو ارحم الراحمین ہے اس کی رحمت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو نا رب ارحم الراحمین کی رحمت سے بھی محروم نہ ہو اور نبی رحمت کی رحمت سے بھی محروم نہ ہو، تو عقیدہ توحید پر ہمیشہ کار بن رہے ہیں۔ بندے آدم کے بیٹے ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہو جائیں گی، اللہ معاف کر دے، لیکن توحید پر کمپرومائز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو توحید پر، اور موت آئے تو توحید پر۔ ہمارے الہ الا البراء۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے ہوگا کہ اللہ کے رسول کے ہم پر حق کیا ہیں، کہ وہ نبی ہم پر اتنا رحیم اور کریم ہے
ہمارے لیے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار حاضری دے گا اور ہمیں بخشوائے گا، تو اس نبی کے حق بھی تو ہمیں ادا کرنے چاہیے نا۔ تو تمام بھائی وقت پر تشریف لائیں۔ یہ آج بھی خطبہ شروع ہوا تو چند بھائی بیٹھے تھے۔ یہ جو جمعہ ہے نا، وقت پر آنا، پیدل چل کر آنا، غسل کر کے آنا، خوشبو لگا کر آنا اور خاموشی سے خطبہ سننا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ لیلۃ القدر سے اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ لیکن ہمارے لوگ اتنی غفلت کا شکار ہیں، ان کے لیے نا اجر چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم نے فرمایا جو بندہ غسل کرے، غسل کروائے بیوی کو، خوشبو لگائے، پیدل چل کے آئے، سوار ہو کر نہ آئے، اور امام کے قریب ہو کے بیٹھے، غور سے خطبہ سنے اور گفتگو کو درمیان میں کوئی لغو بات نہ کرے خطبہ ختم ہونے پر، وہ جو چل کے آیا تھا، اللہ ہر قدم پر سال کے قیام کا اجر اور سال کے روزوں کا اجر، ایک سال کے قیام کا اجر بھی دیتا ہے قدم پر، ایک سال کے روزوں کا بھی۔ فرض کیجیے 200 قدم بھی چلے آپ نے مسجد کی طرف، تو گویا 100 سال کے روزوں کا، 100 سال کے قیام کا اجر ہے، اور لیلۃ القدر اس فضیلت کو نہیں پہنچتی۔ اور یہ ہر ہفتے ہمارے پاس موقع ہے، لیکن پتہ نہیں ہم کس غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں کہ ہلکی سی جمعہ پڑھنا جو ہے آپ نے، آنا جو ہے آپ نے مسجد میں، تھوڑا سا پہلے آ جائیں۔ اتنا عظیم عمل کہ ایک قدم پر سال کے روزوں کا اجر مل رہا ہے، ایک قدم پہ سال کے قیام کا اجر مل رہا ہے، ایک ایک قدم پہ۔ ہم کتنی غفلت میں ہیں کہ ہم اتنا بڑا اجر چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، اس میں گھاٹا ہمارا ہے۔ جمعہ پڑھنے سے اللہ کی بادشاہت میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ آپ نہ پڑھو گے نا، اللہ کی بادشاہت تب بھی کامل ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ جمعہ ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اگر اپنا فائدہ کرنا ہی ہے تو پھر ٹھیک طریقے سے کرو، تو اس لیے وقت پر آیا کرے محترم بھائی، جزاک اللہ خیرا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔